بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہانی شروع ہوتی ہے سن 1947 سے۔ یہ وہ وقت تھا جب پاکستان اور انڈیا اکٹھے تقسیم ہوئے۔ اس وقت پہ نہ کوئی آگے تھا نہ کوئی پیچھے تھا، بلکہ دونوں ممالک نے اپنے مطابق نئے سفر کا آغاز کیا۔ پھر وقت کی دوڑ اس طرح چلی کہ کوئی آگے رہ گیا اور کوئی کافی کوسوں پیچھے رہ گیا۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کروں گا پاکستان کے شعبہ زراعت کے بارے میں۔ یہ وہ شعبہ ہے جس نے شروع میں تو شدید عروج دیکھا اور پھر وقت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ اس شعبے پر وقتاً فوقتاً کافی زیادہ دباؤ پڑا اور یہ پیچھے ہوتا چلا گیا۔ کہانی کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا پرانی باتوں کو یاد کرنا پڑے گا، جب آپ کے اور میرے آباء و اجداد، ہمارے دادا کھیتوں کے اندر بیلوں کے ساتھ ہل چلایا کرتے تھے۔ اگر آپ بھی اسی شعبے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور زمیندارہ آپ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ پرانے دور کے اندر کس طرح پرانے روایتی انداز کے اندر فصلوں میں کام کیا جاتا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب نہ ٹریکٹر ہوا کرتے تھے اور نہ جدید ترین کھادیں دستیاب تھیں۔ بالکل قدرتی اجزاء کے ساتھ فصل کو تیار کیا جاتا تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب نہ لوگوں کے اندر بیماریاں تھیں اور نہ لوگوں میں پریشانیاں۔ پھر وقت نے تھوڑا سا تبدیلی لائی۔ اس تبدیلی کا شکار ہماری زراعت بھی شدید ہو گئی۔ اب جب اس ترقی کا سفر شروع ہوا تو پھر ہم کسی سے پیچھے کیوں رہ جاتے؟ لیکن بدقسمتی تو یہ ہے کہ اس ترقی کے اندر بڑا کسان تو امیر ہوتا چلا گیا، جبکہ ایک غریب کسان آج بھی غریب ہی ہے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم نے پاکستان اور انڈیا کی زراعت کو آپس میں جوڑنا ہے اور پھر دیکھنا ہے کہ کیسے کسان پاکستان کے اندر رہ کر اتنے مسائل کا سامنا کر رہا ہے۔ یہ کسان کا ہی جگر اور گردہ ہے کہ اتنی مشکل سہنے کے باوجود بھی اس شعبے سے باہر نہیں ہٹتا۔ پاکستان کے اندر ابھی بھی تقریباً 82% ایسے کسان ہیں جن کی زمین 10 ایکڑ سے کم ہوتی ہے۔ یہ وہ کسان ہوتے ہیں جو مالی طور پر اتنے زیادہ مضبوط نہیں ہوتے، ان کے پاس اتنی سکت بھی نہیں ہوتی کہ اپنے رقبے کو تھوڑا بڑھا سکیں، یعنی کہ ٹھیکے پر زمین لے کر اپنے کاروبار کو وسعت دے سکیں۔ ان کا سارا مالی معاش اسی زمین سے وابستہ ہوتا ہے۔ پاکستان کے اندر ایک چھوٹا کسان آج بھی جب اپنی فصل کو کاشت کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اسے مارکیٹ سے بیج لانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیج کے اوپر پالش لگائی جاتی ہے اور پیسہ کمایا جاتا ہے، جبکہ اس صورت کے اندر کسان کا شدید معاشی استحصال ہوتا ہے۔ بجلی کے نرخ تو آسمانوں کو چھو رہے ہیں۔ اگر آپ کبھی کسی کسان کی موٹر کا بجلی بل کھول کر دیکھیں گے تو اس کے اندر آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ٹیکسز لگائے گئے ہوتے ہیں۔ ایک عام کسان جس کا سارا ذریعہ معاش اس کی زمین ہی ہے، جب اس پر اتنے بے تحاشا اخراجات پڑ جائیں گے تو وہ انہیں کیسے قبول کر پائے گا؟ اس فرسٹریشن کے اندر پھر وہ سڑکوں پر نکلتا ہے، لوگوں کو اپنے دکھڑے سنانا شروع کرتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان دکھڑوں کو سننے کے لیے بھی کوئی بندہ نہیں ہے۔ اس کسان نے جب پورا سال محنت کرنے کے بعد اپنی فصل کو اگا لیا تو اب ایک اور بڑا مسئلہ پیدا ہوا کہ اس کسان کی فصل کا ریٹ انتہائی کم داموں میں لگایا جاتا ہے۔ سٹاک مافیا اس پر حاوی ہو جاتا ہے اور اس کی فصل کو تھوڑے بھاؤ کے اندر خرید لیتا ہے اور بعد میں سارا نفع خود اپنی جیب میں سمیٹتا ہے۔ گورنمنٹ اگر کوئی ارادہ کر لے کہ کسان کو سبسڈی دینی ہے تو وہ اس انڈائریکٹ طریقے کے ساتھ دیتی ہے جو کسان کی جیب تک پہنچ نہیں پاتا۔ مثال کے طور پہ کھاد کے اندر اس طرح کے کوپن لگائے جاتے ہیں جس کو سبسڈی کا نام دیا جاتا ہے۔ زیادہ تر کسانوں کو اس کوپن سے فائدہ حاصل کرنے کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ انڈیا اور پاکستان کی ہم بات کر رہے تھے۔ پاکستان کے اندر زراعت کا ٹوٹل بجٹ 7.2% ہے، جبکہ انڈیا کے اندر اس کا ٹوٹل بجٹ 21.2% ہے۔ تقریباً آپ اندازہ لگائیں کہ آدھے سے بھی کافی حد تک زیادہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسانوں کے اوپر کتنا زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود باہر کے ممالک سے گندم، چاول اور باقی کئی قسموں کی فصلیں باہر سے امپورٹ کرتا ہے۔ لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ کالی رات کے بعد صبح کا چمکتا ہوا سورج کا طلوع ہونا لازم ہے۔ پاکستان میں بھی زراعت کو بہتر کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں ایک عزم، پختہ یقین اور ہمت کی ضرورت ہوگی۔ ہمارے تمام الیکٹیبلز، ہمارے ایم پیز، ہمارے ایم این ایز اگر اس چیز کو ضروری سمجھیں
کہ کسانوں کے لیے زبردست انفراسٹرکچر کھڑا کرنا ہے تو یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ کسانوں کو اپنی اجناس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ایک بڑے امتحان سے کم نہیں ہوتا۔ امریکہ اور انگلینڈ کے اندر آج ڈیجیٹل ایگریکلچر کا کنسیپٹ اپنایا جا رہا ہے۔ جاپان تو اس پر آلریڈی کام کر چکا ہے۔ ڈیجیٹل ایگریکلچر ایک ایسی زراعت ہے جس میں کسان کی فصل کا سارا ریکارڈ اس کی جیب کے اندر ہوتا ہے۔ موبائل فون جو ہم سارا دن استعمال کرتے ہیں، کسان اس سے اپنی زراعت کو آگے بڑھاتا ہے۔ جب وہ ایک فصل کی تصویر اتارتا ہے، اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کون سی بیماریاں، فصل کی پیداوار بڑھانے کے لیے بیماریوں کا کم کرنا بہت ضروری ہے، جو کہ صرف ڈیجیٹل ایگریکلچر کے کنسیپٹ سے ہی کم ہو سکتی ہیں۔ انڈیا کے اندر چیک اینڈ بیلنس کا بڑا زبردست نظام ترتیب دیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش کے اندر کسان کونسلز کے نام پر ایک زبردست تنظیم ابھر رہی ہے۔ یہ ایسی تنظیمیں ہوتی ہیں جن کو آپ یونین کونسل لیول پر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ یہ تنظیمیں کسانوں کے ساتھ مذاکرات کرتی ہیں اور کسانوں کی ترجمانی کرتی ہیں۔ یہ تنظیم کسانوں کو پیش مسائل کا زبردست طریقے کے ساتھ دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ پوری دنیا کراپ انشورنس کے نام سے واقف ہے، لیکن اب یقین مانیں پاکستان میں ابھی بھی کراپ انشورنس نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ کسان پر اگر کوئی موسمی تباہی آ جائے، موسم اس کی فصل کو تباہ کر دے، اس صورت کے اندر کسان کو اپنا نقصان خود برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح کی تنظیمیں قائم کرنی چاہیے جو کسان کی اس ناگہانی صورتحال کے اندر اس کی مالی معاونت کر سکیں۔ ان تنظیموں کو براہ راست گورنمنٹ سے اور کسان کونسلز کی طرف سے فنڈنگ ہونا چاہیے۔ آخر میں میری یہ رائے ہو سکتی ہے کہ گورنمنٹ کو براہ راست سبسڈیز دینا چاہیے۔ یہ جو کوپنز کی صورت میں سبسڈی دی جاتی ہے، اب یقین مانیں کہ کسان کی جیب تک نہیں پہنچ پاتی۔ اس کے علاوہ اس طرح کی کمپلینٹ پورٹلز قائم کرنے چاہیے، شکایات سیل بنانے چاہیے کہ چھوٹا کسان بھی ان تک آسانی کے ساتھ رسائی حاصل کر سکے۔ ایک عام کسان کو جو مسائل ہیں ان کا ادراک فوری طور پر کرنا اسی صورت میں ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کی کوئی ذاتی رائے ہے تو آپ نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔